کریم۔ ادلۃ زیادت الایمانی و نقصان ہی، ایمان کی کمی اور زیادتی ہونے کی مثال گزشتہ درس میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں اس کے دلائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے قرآن کریم سے چند دلائل ہم آپ کو دیں گے، پھر حدیث رسول سے چند دلائل، پھر اقوال صحابہ سے چند دلائل دیں گے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہ اللہ رب العالمین ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکینت کا نزول فرماتا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان میں زیادتی کر لیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا قول وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قول وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے ان کے سامنے تو ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے ایمان میں زیادتی کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں اس آیت کے نزول سے، اس کو سمجھ کر کے، اس کے اوپر عمل کر کے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وقال تعالی، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا قول وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اللہ رب العالمین اہل ایمان کے ایمان میں زیادتی کرتا ہے۔ یہ ساری آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں جی کہ ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، اور جس چیز کے اندر زیادتی ہوگی اس کے اندر کمی بھی ہوگی۔ جو زیادتی کو قبول کرے گا وہ کمی کو بھی قبول کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا قول الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہے نا؟ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہیں تاکہ وہ ڈر جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ کارساز ہونے کے اعتبار سے بہترین کارساز ہے۔ تو یہ ساری کی ساری آیات واضح اور صریح ہیں اس بات کے اوپر کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور جب زیادتی ہوگی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر قابل للزیادہ قابل نقصان بھی ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو زیادتی کو قبول کرے گا وہ نقصان کو بھی قبول کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ یہ تو قرآن مجید سے دلائل ہوئے اس کے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں بہت سارے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، القیامت کے دن جہنم سے نکال لیا جائے گا وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اور جس کے دل کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر بھی خیر ہو، یعنی ایمان ہو، جو کے دانے کے برابر۔ تو اگر ایمان جو کے دانے کے برابر کسی کا ہوگا تو اس سے اس کا الٹا یہ ہوا کہ ایمان پہاڑ کے برابر بھی ہو سکتا ہے کسی کا ہوگا۔ یہی تو معنی ہے کمی اور زیادتی کا۔ اسی طرح سے کہا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، کسی کے سامنے کوئی جو ہے دانے کے برابر بھی اگر خیر ہو تو اس کو جہنم سے کل قیامت کے دن نکال لیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے کہا کسی کے دل میں اگر ذرے کے برابر بھی خیر ہو تو بھی اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خیر سے مراد یہاں ایمان ہے۔ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتا ہے، اور جب رائی کے دانے کے برابر ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو، پہاڑ کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ جو چیز کم ہوگی وہ چیز زیادہ بھی ہوگی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں باب قائم کیا ہے، باب زیادت الایمان و نقصانی، اس باب کا بیان کہ ایمان میں کمی اور اس میں زیادتی ہوتی ہے، کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو ظاہر دلالت کیا ہے کہ ایمان کسی کا کم بھی ہوتا ہے
اور ایمان کسی کا زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، من رآ منکم منکرن، تم میں کا کوئی آدمی اگر کسی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، چاہیے کہ وہ اگر اس کا طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، اور یہ کام ولی امر کا ہے، بادشاہ کا ہے، حاکم کا ہے، اور ماں باپ کا گھر میں ہے، وہ بال بچوں کو کسی برائی کی طرف دیکھیں تو ان کے اوپر سختی کر سکتے ہیں۔ فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو، فبلسانہ، زبان سے منع کرو، فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو، فبقلبہ، تو دل سے منع کرو، وذالک اضعف الایمان، کہا یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ کون سا؟ یعنی برائی دیکھ کر کے دل سے بھی برا جاننا، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، کہا لیس من وراء ذالک مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اگر کوئی آدمی برائی کو دیکھ کر کے برا سمجھنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر نہیں پا رہا ہے، تو سمجھنا چاہیے اس کو کہ اس کے سینے کے اندر اب رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں باقی بچا ہے، کیونکہ ایمان یہ تمیز کرتا ہے برائی کی اور اچھائی کی۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں کچھ ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں ان کو اپنی زبان پر لانا تک گوارا نہیں کرتا ہوں، دل میں باتیں پیدا ہوتی ہیں، زبان تک لانا میں اس کو گوارا نہیں کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک صریح الایمان، یہ تمہارے کھلے ہوئے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اب وہ آدمی دیکھیے، سائل کا سوال سمجھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں ایسے کھٹکے، ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تمہارے کھلے ہوئے ایمان کی نشانی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کم سے کم اتنا تو ہے کہ جو خیالات تمہارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں تم اس کو زبان پہ لانا گوارا نہیں کر رہے ہو، باطل کو باطل سمجھ رہے ہو، تو یہ تمہارے ایماندار ہونے کی علامت ہے، ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی برائی دیکھ رہا ہے اور برائی کو برا ہاتھ سے روکنا تو دور کی بات، زبان سے منع کرنا تو دور کی بات، دل سے بھی برا نہیں جان رہا ہے، اسی جگہ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور انہی کے ساتھ گھل مل کر کے رہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور وہ احادیث جو ایمان کے نفی کے اوپر دلالت کرتے ہیں نا، اکثر احادیث میں یہی اس کا معنی کیا جائے گا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے اور اس کے بچے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں کیا مراد ہے اس سے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی اس کے ایمان میں اس اعتبار سے کمی واقع ہوگی، اس لیے محبت موجود ہے، لیکن محبت کی کمال چاہیے ایمان کی تکمیل کے لیے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، بدکاری کرنے والا جب بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ ساری حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں کہ ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان میں کے اعتبار سے، مومن ہونے کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق درست ہوں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ مومن کامل بھی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے مومن ناقص بھی ہوگا، جب ناقص ہوگا تبھی تو کامل ہوگا، کامل کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ ناقص، اور نقصان جب ہوگا کسی معاملے میں تبھی وہ کامل ہوگا، تبھی وہ کامل ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں سے اہل سنت والجماعت نے استدلال کیا ہے، کیا استدلال کیا ہے؟ کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت موجود ہے، وہ حدیث جس میں آپ عید کے دن خواتین کو واضح نصیحت کر رہے تھے، تو آپ نے کہا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، تم جیسا
دین کا ناقص اور عقل کا ناقص ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. اذهب للب الرجل الحازم من احداكن، لیکن تمہارے پاس یہ صلاحیت ہے، خواتین سے کہا کہ تمہارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ تم بہت عقلمند آدمی اور وعدے کے پختہ آدمی کے عقل کو بھی لے جانے کے اوپر صلاحیت اور قدرت رکھتی ہو. قلنا، خواتین میں سے کسی نے کھڑے ہو کر کے کہا وما نقصان دیننا، ہمارے دین کا کیا نقصان ہے؟ اب کہہ رہے ہیں ناقصات عقل و دین، کہہ رہے ہیں کیا نقصان ہے اور ہمارے عقل کا کیا نقصان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کے مقابلے میں، ایک مرد کے مقابلے میں 2 خاتون کی گواہی برابر ہوگی، تو یہ اس کے عقل کا نقصان ہے. اور خاتون اپنے مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، کہا یہ اس کے دین کا نقصان ہے. بتائیے چلا کہ نقصان عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے اور عمل کے ذریعے سے دین کے اندر تکمیل بھی ممکن ہے. دین کے اندر تکمیل بھی ممکن ہے. تو یہ سارے احادیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اقوال اور آثار اس سلسلے میں ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے. جیسے بخاری کی روایت ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اجلس بنا، بیٹھو ہمارے ساتھ، نو من ساعتن، تھوڑی دیر ہم ایمان لے آئیں. کیا معنی ایمان لے آئیں؟ ایمان نہیں ہے کیا؟ ایمان ہے، لیکن اللہ کا ذکر کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں گے، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے، تو ہماری ایمان میں زیادتی ہو جائے گی. یعنی نؤمن ساعتن یعنی نزداد ایمانا، ہم اپنے ایمان کے اندر زیادتی کر لیں. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں اضافہ کر دے، ہماری یقین میں اضافہ کر دے، اور اسی طرح سے ہماری فقہ میں، ہمارے علم میں اضافہ کر دے. اور اسی طرح سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے الایمان یزداد و ینقص، ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے، کمی بھی ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان کمی بھی ہوتی، ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے. حضرت عروہ ابن زبیر کہتے تھے کہ کوئی بھی بندہ اگر امانت میں کمزور ہے تو امانت میں کمزوری کے اعتبار سے اس کے ایمان میں نقص لازم آئے گا، اس کے ایمان میں نقص لازم آئے گا. یہ سارے دلائل ہیں جو اس بات کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں یا دلائل اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے. ایمان کے مراتب، جب آپ یہ جان چکے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے تو اس کے مرتبوں کو بھی جاننا پڑے گا، ہے نا، اس کے مراتب کو بھی جاننا پڑے گا. مراتب مانے اسٹیپس، ہے نا، درجات، کس درجے میں ہے ایمان. اگر کمی ہوگی بڑھے گی تو بڑھ کے اوپر درجے میں جائے گی، اور اگر کمی ہوگی تو اس سے نیچے جائے گی. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمی اور زیادتی ہوتی ہے تو حقیقت ایمان ختم ہو گیا، نہیں، ایمان کی حقیقت موجود ہے، لیکن اس میں اس کے عمل کے اعتبار سے کمی اور زیادتی ہوگی. تو اس کے کتنے مراتب ہیں ایمان کے، کسی کو معلوم ہے؟ ہاں جی، اس کے 3 مراتب ہیں. کتنے؟ 3 کتنے مراتب ہیں. مراتب ہیں؟ 3 مراتب ہیں ایمان کے، 3 مراتب ہیں. اور انہی تینوں مرتبوں میں سے کسی ایک مرتبے کے اوپر ہمارا اور آپ کا ایمان ہوگا. پہلا مرتبہ ہے اصل ایمان. کیا ہے؟ اصل ایمان. اور اصل ایمان کو آپ ایمان المجمل بھی کہہ سکتے ہیں یا مطلق الایمان بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں معنی ہے. اگر ہم کہیں گے ایمان المجمل بتاؤ تو اس سے سمجھیے گا اصل ایمان، یا مطلق الایمان بتاؤ تو اس سے سمجھیے گا اصل ایمان، یہ اسی کا معنی ہے. اور یہی سب سے آخری حد ہے جی ایمان کی. اصل ایمان یہ سب سے آخری حد ہے ایمان کی. اور اگر یہ صحیح ہے تو بندہ جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچے گا اگر اس کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے تو. اور اسی کے اوپر
شریعت کے احکام دنیا میں نافذ ہوں گے. مثال کے طور پہ وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، اور دیگر اور جو چیزیں ہیں وہ معاملات اس کے اوپر کیے جائیں گے. اور یہ ایمان کی وہ مقدار ہے نا جو نقصان کو قبول نہیں کرتی. پھر اب اگر اس سے زیادہ نقصان ہوا تو انسان اس میں ایمان سے، دائرہ ایمان سے باہر نکل جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی دائرہ ایمان سے نکل جائے گا. تو اگر کسی کے پاس اصل ایمان ہے تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں مومن ناقص الایمان، ایسا مومن جس کا ایمان ناقص ہے، یا مومن فاسق الایمان، ایسا مومن جو فسق اور فجور کے کام انجام دینے والا ہے. تو اہل کبائر جو ہے نا، ایمان لانے کے بعد کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والے، وہ عمومی طور پر اس درجے کے اندر داخل ہوتے ہیں. اس لیے ایمان ان کا رہتا ہے، لیکن وہ ایمان ان کی کمی ہوتی ہے، ایمان میں ان کی کمی ہوتی ہے. سمجھ گئے جی سر. یا نہیں سمجھے؟ اصل ایمان کو سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی جی سر. یعنی ایمان کی نفی ہم نہیں کر رہے ہیں جیسے خوارج کرتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کرنے سے بہرحال اس کے ایمان میں کیا ہوتی ہے؟ کمی ہوتی ہے، لیکن اصل ایمان اس میں باقی رہتا ہے. اصل ایمان کے بعد ایمان الواجب دوسرا درجہ ہے یہ، اور اسی کو کہا جاتا ہے ایمان کامل، یا اسی کو آپ کہتے ہیں ایمان مفصل، یا اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں حقیقت ایمان. حقیقت ایمان، یہ سارے معنی ہوں گے: ایمان کامل، ایمان مفصل، حقیقت ایمان. اگر اس کو بولیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ایمان الواجب. ایمان الواجب یہ جو ہے نا اصل ایمان سے اوپر کا درجہ ہے، اس کے بعد کا یہ درجہ ہے. اس میں کیا ہے کہ ایماندار جو ہوتا ہے وہ واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے نا، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے. اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بغیر عذاب کے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. بغیر عذاب کے جنت دینے کا وعدہ کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اور اپنے آپ کو تمام واجبات کو کرنے کے لیے وہ تیار ہے یا کر رہا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ فرض قرار دیے ہیں. اسی لیے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ومن اتا بالایمان الواجب، جو آدمی ایمان واجب لے کر کے آیا، استحق الثواب، تو وہ ثواب کا حقدار ہوا، ثواب کا حقدار ہوا. اور اگر وہ کبیرہ گناہ لے کر کے آئے گا تو کبیرہ گناہوں کے اعتبار سے اس کے ایمان کے اندر کمی ہوگی جو آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن ایمان مطلق اس سے اس کی نفی نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ واجبات کو ادا کرے اور کبائر گناہ سے بچے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر وہ کبائر سے بچ رہا ہے اور بعض صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو کیا وہ ایمان واجب سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں بولیے. نہیں ہوگا. نہیں نہیں خارج ہوگا ہوگا. نہیں ہوگا. انشاءاللہ وہ خارج نہیں ہوگا اگر صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو. لیکن اس میں ہم کو ایک بات یاد رکھنی پڑے گی کہ لا صغیرۃ مع الاسرار. اگر کوئی آدمی صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کیے جا رہا ہے، صغیرہ گناہ نا، ناک میں مکھی بیٹھنے جیسا سمجھ رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، تو اب صغیرہ اگر برابر کیا جائے تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا. وہ کرتے 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 آدمی کا دل اتنا پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کبیرہ کرنے کے اوپر بھی جری ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر خوف نہیں رہتا. اسی لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اب اس کے بعد یہ تیسرا درجہ اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے. کیا ہے؟ الایمان المستحب. الایمان المستحب اس کو کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد آدمی تمام واجبات کی ادائیگی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مستحبات کی بھی ادائیگی کر رہا ہے، تمام حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، اور تمام مکروہ چیزوں سے بھی اجتناب کر رہا ہے، مکروہ چیزوں سے بھی اجتناب کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر.
جیسے نماز میں، نماز بھی پڑھ رہا ہے جو فرض نمازیں ہیں، سنت قبلیہ اور بعدیہ جو ہیں اس کے بعد، نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا بھی اہتمام کر رہا ہے، تحیت الوضو کا بھی کر رہا ہے، فرض حج بھی کر چکا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی تو نفل حج بھی کر رہا ہے، روزے جو ایک مہینے کے فرض ہیں اس کو بھی رکھ رہا ہے، اور جو نفل روزے اس کے اوپر ہیں اس کو بھی وہ ادا کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں، جو نفل بھی ہے اس کو بھی ادا کر رہا ہے، اور جو فرض جو ہے اس کو بھی ادا کر رہا ہے، یہ دونوں چیزیں کر رہا ہے، تو اس کو کہیں گے ایمان المستحب، اور یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور اسی کو، اس کی دلیل کیا ہے جی؟ کوئی اگر پوچھے گا کہ 3 جگہ تو تقسیم کر دیا تم نے، اصل ایمان، ایمان الواجب اور ایمان المستحب، دلیل اس کی کیا ہے؟ سنیے دلیل، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کر دیا پورے کو، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے ان بندوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے چنا تھا، فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ ظالم لنفسہ کون ہے؟ یہی اصل ایمان والے لوگ ہیں جو ایک نمبر پہ بیان ہوئے۔ ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان واجب والے ہیں، یعنی واجبات کو کر رہے ہیں، محرمات سے بچ رہے ہیں، مستحبات کو نہیں کر رہے ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکی کے اندر بہت سبقت لے جانے والے لوگ، یعنی جو موقع نیکی کرنے کا مل رہا ہے اس کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ آگے یہ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی استاد۔ یہاں 3 تقسیم اللہ نے کیا ہے، فمنہم ظالم لنفسہ، نفس کے اوپر اپنے ظلم کرنے والے ہیں ان میں سے، ومنہم مقتصد، یہ ایمان واجب والے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات، یہ ایمان مستحب والے ہیں۔ اگر امتحان میں یہ آیت لکھ کر کے دے دیا اور کہا کہ اس سے استدلال کرو، تو استدلال کیجئے گا کہ تینوں چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اب نیچے آپشن میں دیکھیے گا کہ ایمان واجب، ایمان مستحب، اور ایمان کیا کہتے ہیں جی، کیا جی، ایمان واجب، اصل ایمان، یہ تینوں اگر ہے تو تینوں کو سلیکٹ کر دیا، اور اگر اس میں سے ایک ہے تو اس کو سلیکٹ کیا، اس طرح سے کیجئے گا۔ چلیے ایک سوال آؤٹ کر دیا، چلیں اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان پر گناہوں کے اثرات۔ ایمان کے اوپر گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ابھی آپ نے جب یہ آپ لوگ یہ پڑھ چکے، یا ہم لوگ کہیے یہ پڑھ چکے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، تو ایمان میں کمی اور زیادتی کیسے ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ تو گناہوں کے اثرات سے یہ کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت گناہوں کی 2 قسم کرتے ہیں جی، غور سے سمجھیے اس کو، ایک کو کہتے ہیں صغیرہ اور دوسری قسم کو کہتے ہیں کبیرہ۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر امت کا اجماع ذکر کیا ہے کہ امت کے علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ گناہ جو ہیں وہ 2 قسموں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے صغیرہ، ایک کو کہا جاتا ہے کبیرہ، اور یہ قرآن مجید کے نص سے ثابت ہے، اور اجماع سلف ہے اس کے اوپر، اجماع سلف ہے اس کے اوپر۔ قرآن مجید کی دلیل کیا ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ان تجتنبوا، اگر تم بچو گے ان گناہوں سے، ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے۔ یہاں دیکھیے کبیرہ کہا اللہ نے، کبائرہ، کبیرتن کی جمع کبائر، ان تجتنبوا کبائرہ، کبیرتن کی جمع کبائر، یعنی اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، اجتناب کرو، ما تنہون عنہ، جس سے تم کو منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے سیئات کو، یعنی کبیرہ کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ کیا ہیں؟ صغیرہ ہیں، ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ کس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے؟ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ گناہوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، 2 قسمیں ہوتی ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب دوسری آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم،
الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور فواحش سے، فواحش بھی کبیرہ گناہوں کے اندر آتے ہیں، جو اپنے قباحت کے اندر بہت بڑھے ہوئے ہیں، فواحش یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر آتے ہیں، الا اللمم، مگر یہ کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا، اس سے اگر وہ بچتے ہیں، اس سے اگر وہ بچتے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا ہے، ان سے اچھا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، تو یہاں محل استشہاد یہ ہے، محل استشہاد یہ ہے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کبیرہ اور ایک صغیرہ۔ دیکھا آپ نے، کبیرہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اور لمم کہہ کے صغیرہ۔ لمم کا معنی کیا ہے، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ لمم اس گناہ کو کہتے ہیں جو صغیرہ سے نیچے کا ہو، جو صغیرہ سے نیچے کا ہو، ٹھیک ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، ٹھیک ہے، کہ ما رأیت اشبہ باللمم مما قاله ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ان اللہ کتب علی ابن آدم حقہ من الزنا، اللہ رب العالمین نے ابن آدم کے اوپر حصہ رکھا ہے بدکاری میں، ادرک ذلک لا محالہ، وہ اس کو پائے گا یقینی طور پر، کیا ہے؟ کہ فزن العین النظر، آنکھوں کی بدکاری یہ ہے کہ وہ دیکھے نہ محرم عورتوں کو، وزن اللسان النطق، بری باتیں کرے اپنی زبان سے، یہ زبان کی بدکاری ہے، والنفس تمنا وتشتہی، نفس جو ہے یہ آرزویں کرتا ہے، چاہت کرتا ہے، والفرج یصدق ذلك او یکذبہ، اور وہ جو ہے پھر اس کی تصدیق کر دیتا ہے یا اس کی تکذیب کر دیتا ہے۔ بہرحال اس سے مراد لمم، دیکھیے صغیرہ گناہوں کے جانب کیا گیا، صغیرہ گناہوں کے جانب کیا گیا، اور وہ صغیرہ گناہ میں کیا کیا ہے؟ نظرہ، اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنا، یا اسی طریقے سے غمزہ، بات چیت کرنا، کچھ ٹون پس کر دینا یا کچھ کہہ دینا، یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہوں کے اندر آتی ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ شریعت کے اندر اس بات کے اوپر علماء کا اتفاق ہے کہ گناہوں کی کتنے اقسام ہیں جی؟ عام طور پہ دو اقسام۔ دو اقسام ہیں۔ اسی طرح سے یہ تو قرآن کی آیت سے ہو گیا ثابت۔ اب آئیے حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے لے کر کے دوسری جمعہ تک کی نمازیں، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک کی نمازیں، مکفرات لما بینہن، اس کے درمیان ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے کفارے ہیں، اذا جتونی بتل کبائر، جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ کو کتنے حصے میں تقسیم کیا؟ 2 حصے میں تقسیم کیا ہے نا۔ 5 وقت کی نمازیں، یا رمضان کے روزے، یا حج، یا عمرہ، یا وضو، یا عرفہ کا روزہ، یا عاشورہ کا روزہ، یا نیکیوں کا کرنا، جن جن چیزوں میں گناہوں کے تکفیر کا ذکر ہے، اس سے مراد کون سے گناہ ہے جی؟ صغیرہ گناہ، ہاں صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے اس کی ایک اور مثال لیجئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من امرئ مسلم، کوئی بھی مسلمان آدمی ایسا نہیں ہے، تحضرہ صلاۃ مکتوبہ، کہ فرض نماز کا وقت ہو گیا، فیحسن وضوءہا، اچھے سے وضو کرے، خشوع خضوع کے ساتھ رکوع اور سجدے کا اہتمام کرتے ہوئے نماز ادا کرے، الا کانت کفارۃ لما قبلہا، اس سے پہلے جو کچھ اس نے گناہ کیا وہ سب کفارہ ہو جائے گا، من الذنوب ما لم یؤتی کبیرہ، اگرچہ وہ کبیرہ نہیں کیا ہوگا، وذالک الدہر کلہ، اور اسی طرح سے وہ پوری زندگی ہوتا رہے گا اس کا۔
کچھ گناہ ہوا ہے چھوٹے موٹے گناہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن صغیرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کبیرہ گناہ نہیں ہوگا، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل کہ گناہوں کی دو قسم ہوتی ہے، صغیرہ اور کبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، یا آپ کے سامنے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ نے کہا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وہ قتل النفس، معصوم جان کو قتل کرنا، وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کو خاص کیا۔ اگر سب گناہ کبیرہ ہوتا تو بعض کو خاص کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتے کہ سارا گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور کچھ گناہ کیا ہیں؟ صغیرہ ہے۔ صغیرہ ہے۔ یہ تفصیل اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ گمراہ فرقے دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں، اشاعرہ وغیرہ، جو یہ کہتے ہیں کہ صغیرہ اور کبیرہ نہیں ہوتا، سب معاصی کبیرہ ہوتا ہے، سب کے سب کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ ہوتا ہے، کوئی صغیرہ نہیں ہوتا گناہ، سب کبیرہ ہوتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ کچھ ایسے گمراہ فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی یہ تقسیم درست نہیں ہے، اسی لیے ہم نے اس کا تذکرہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ گناہوں کے اثرات پڑھنے سے پہلے گناہ کے بارے میں جاننا تو ضروری ہے نا، تب نہ اس کے اثرات کو آپ مرتب کیجئے گا۔ کسی کو صغیرہ گناہ کی وجہ سے کہیے گا کہ اس کے ایمان میں کمی ہو گئی، اور کسی کو کبیرہ گناہ کی وجہ سے کہیے گا کہ ایمان ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا ایمان میں نقص نہیں ہوا۔ تو جب ہم یہ بیان کر چکے اور آپ کے سامنے واضح کر چکے کہ گناہوں کی دو قسم کی جاتی ہے، کبیرہ اور صغیرہ، تو ظاہر ہے کہ اس کبیرہ اور صغیرہ کا کچھ تو اثر مرتب ہوگا نا، تب نہ بائی فرکٹ کیا دونوں کو، نہیں تو ایک ساتھ کہیں نہیں بیان کر دیتے۔ تو سب سے پہلے کبیرہ کی تعریف سمجھتے ہیں کیا ہے۔ علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ کبیرہ کس کو کہیں گے اور صغیرہ کس کو کہیں گے۔ امام رافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جو حد کو نافذ کرتی ہو، واجب کرتی ہو، حد کو واجب کرتی ہو۔ یا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر کتاب و سنت میں وعید کا تذکرہ ہے، وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہی قول جو ہے اس کے جانب اکثر لوگ گئے ہیں، اکثر لوگ اسی کے جانب گئے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس میں اللہ رب العالمین نے وعید کا ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جس کے اوپر تمام شریعتیں متفق ہیں، ہر شریعت کے اندر وہ چیز حرام رہی ہے، تو اس میں بھی وہ چیز حرام ہوگی، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ بہرحال تعریفات اس سلسلے میں بہت ہیں، لا مشاہتہ فی الاصطلاح، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ ہر وہ گناہ جس میں شریعت نے وعید کا ذکر کیا ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس میں وعید کا تذکرہ نہیں ہے وہ صغیرہ ہے، اس میں صغیرہ ہے۔ اب آئیے اہل کبائر، اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد گناہوں کے اثر کے بعد کیا ہے؟ معصیت کے اقسام۔ وہ تو ہو گیا نا، نیکسٹ پیج۔ معصیت کے اقسام۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مرتکب کبیرہ کا حکم یہی ہے نا؟ جی مرتکب کبیرہ یعنی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو بہت سارے نصوص کتاب و سنت میں آپ کو وارد ملیں گے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر وہ اپنی گناہ کی وجہ سے گیا بھی تو اپنی سزا جتنی ہے اتنی کاٹ کر کے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لے گا اس کے ایمان کی وجہ سے۔ ہاں، جب تک وہ اس گناہ کو حلال سمجھ کے نہ کرتا۔ اگر گناہ کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے،
چوری کر رہا ہے، نہیں چوری کرو بھائی، غلطی ہو گئی، نہیں کرنا چاہیے، ہم سے کوتاہی ہو جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اس کو برا سمجھ رہا ہے، لیکن وہ کہے تم کیوں منع کر رہے ہو؟ چوری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ چوری کرنا جائز اگر ایسا کہہ رہا ہے والعیاذ باللہ، تب تب کیا ہو؟ تب وہ شریعت کا انکار کرنے والا ہوگا، قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہوگا، ایسی صورت میں وہ مومن نہیں ہو سکتا، ایسی صورت میں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ اہل کبائر کا اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا حکم ہے، کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت مرتکبین کبیرہ کے سلسلے میں۔ چلیں بس کیجئے، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ استاد